اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام، حدیث نمبر 7359، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، کہا مجھے یونس نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے کی، مجھ کو عطا بن ابی رباح نے خبر دی، انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کچی لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے دور رہے، یا یہ فرمایا کہ ہماری مسجد سے دور رہے اور اپنے گھر میں بیٹھا رہے یہاں تک کہ وہ بو رفع ہو جائے۔ اور آپ کے پاس ایک طباق لایا گیا جس میں سبزیاں تھیں، آن وسلم نے اس میں بو محسوس کی، پھر آپ کو اس میں رکھی ہوئی سبزیوں کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے اپنے بعض صحابی کی طرف جو آپ کے ساتھ تھے اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کے پاس لے جاؤ، لیکن جب ان صحابی نے اسے دیکھا تو انہوں نے بھی اسے کھانا پسند نہیں کیا۔ آن وسلم نے اس پر ان سے فرمایا کہ تم کھا لو، کیونکہ میں جس سے سرگوشی کرتا ہوں تم اس سے نہیں کرتے۔ آپ کی مراد فرشتوں سے تھی۔ سعید بن کثیر بن عفیر نے، جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، عبداللہ بن وہب سے اس حدیث میں یوں روایت کیا کہ آن وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں ترکاریاں تھیں اور لیس، وابو صفوان عبداللہ بن سعید اموی نے بھی اس حدیث کو یونس سے روایت کیا، لیکن انہوں نے ہانڈی کا قصہ نہیں بیان کیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ ہانڈی کا قصہ حدیث میں داخل ہے یا زہری نے بڑھا دیا ہے۔ حدیث نمبر 7360، اردو ترجمہ۔ مجھ سے عبید اللہ بن سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، مجھ سے میرے والد اور چچا نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے، انہیں محمد بن جبیر نے خبر دی اور انہیں ان کے والد جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آن وسلم نے انہیں ایک حکم دیا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر کیا کروں گی؟ آن وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے نہ پانا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا۔ حمیدی نے ابراہیم بن سعد سے یہ اضافہ کیا کہ غالباً خاتون کی مراد وفات تھی۔ امام بخاری نے کہا، حمیدی نے اس روایت میں ابراہیم بن سعد سے اتنا بڑھایا ہے کہ آپ کو نہ پاؤں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کی وفات ہو جائے۔ حدیث نمبر 7361، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اہل کتاب سے دین کی کوئی بات نہ پوچھو۔ ابو الیمان امام بخاری کے شیخ نے بیان کیا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی، انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ مدینے میں قریش کی ایک جماعت سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کعب احبار کا ذکر کیا اور فرمایا، جتنے لوگ اہل کتاب سے حدیث نقل کرتے ہیں ان سب میں کعب احبار بہت سچے تھے، اور باوجود اس کے کبھی کبھی ان کی بات جھوٹ نکلتی تھی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ کعب احبار جھوٹ بولتے تھے۔ حدیث نمبر 7362، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عثمان بن عمر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو علی بن المبارک نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے، انہیں ابو سلمہ نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اہل کتاب توریت عبرانی زبان میں پڑھتے تھے اور اس کی تفسیر مسلمانوں کے لیے عربی میں کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ان کی تکذیب کرو، کیونکہ ہم ایمان لائے اور اللہ پر اور اس پر جو ہم پر نازل ہوا اور جو ہم سے پہلے تم پر نازل ہوا، آخر آیات تک، جو سورہ بقرہ میں ہے۔ حدیث نمبر 7363، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا،
انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابن شہاب نے خبر دی، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ تم اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، جبکہ تمہاری کتاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ تازہ بھی ہے اور محفوظ بھی، اور تمہیں اس نے بتا بھی دیا ہے کہ اہل کتاب نے اپنا دین بدل ڈالا اور اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور اسے اپنے ہاتھ سے از خود بنا کر لکھا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے دنیا کا تھوڑا سا کما لیں۔ تمہارے پاس قرآن و حدیث کا جو علم ہے وہ تمہیں اس سے پوچھنے سے منع کرتا ہے، واللہ میں تو نہیں دیکھتا کہ اہل کتاب میں سے کوئی تم سے اس کے بارے میں پوچھتا ہو جو تم پر نازل کیا گیا ہو۔ حدیث نمبر 7364 اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے لوگوں کو منع کریں تو وہ حرام ہوگا مگر یہ کہ اس کی اباحت دلائل سے معلوم ہو جائے۔ اسی طرح آپ جس کام کا حکم کریں، مثلا لوگ حج سے فارغ ہو گئے تو آن وسلم کا یہ ارشاد کہ اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ جابر تنہا نے کہا کہ صحابہ پر آپ نے اس کا کرنا ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف اسے حلال کیا تھا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ہمیں جنازے کے ساتھ چلنے سے منع کیا گیا ہے لیکن حرام نہیں ہوا۔ ہم سے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، ان سے عطا نے بیان کیا، ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے دوسری سند حضرت امام ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ محمد بن بکر برقی نے بیان کیا، ان سے ابن جریج نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، اس وقت اور لوگ بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خالص حج کا احرام باندھا، اس کے ساتھ عمرے کا نہیں باندھا۔ عطا نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کی صبح کو آئے اور جب ہم بھی حاضر ہوئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں اور آپ نے فرمایا کہ حلال ہو جاؤ اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ۔ عطا نے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ ان پر یہ ضروری نہیں قرار دیا بلکہ صرف حلال کیا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہم میں یہ بات ہو رہی ہے کہ عرفہ پہنچنے میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں اور پھر بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی عورتوں کے پاس جانے کا حکم دیا ہے، کیا ہم عرفات اس حالت میں جائیں کہ نزی یا منی ہمارے ذکر سے ٹپک رہی ہو؟ عطا نے کہا کہ جابر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس طرح مزی ٹپک رہی ہو، اس کو ہلایا۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، تم میں سب سے زیادہ سچا ہوں اور سب سے زیادہ نیک ہوں، اور اگر میرے پاس ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی حلال ہو جاتا، بس تم بھی حلال ہو جاؤ۔ اگر مجھے وہ بات پہلے سے معلوم ہو جاتی جو بعد میں معلوم ہوئی تو میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا۔ چنانچہ ہم حلال ہو گئے اور ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور آپ کی اطاعت کی۔ حدیث نمبر 7365 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الوارث بن سعید نے بیان کیا، ان سے حسین بن ذکوان معلم نے، ان سے عبید اللہ بن بریدہ نے کہا مجھ سے عبداللہ بن مغفل مزنی نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مغرب کی نماز سے پہلے بھی نماز پڑھو، اور تیسری مرتبہ میں فرمایا کہ جس کا جی چاہے، کیونکہ آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ اسے لوگ لازمی سنت بنا لیں۔
یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاعتصام کی حدیث نمبر 7359 سے 7365 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔